روہیلا صاحب، جس طرح سے اب احتشام صاحب بھی بتا رہے ہیں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات ہیں، ہم بار بار خبروں میں پڑھ رہے ہیں، ناظرین کو آگاہ بھی کر رہے ہیں کس طرح سے کارڈن آف کیا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک بڑی شخصیت کے لیے ایسا ہو سکتا ہے. اس سے پہلے جو ڈیلیگیشن آیا تھا اس کے لیے بھی انتظامات بہت فول پروف تھے، لیکن اتنا لیول پہ جا کے نہیں دیکھا تھا. ایک تو یہ، دوسرا یہ جو یورینیم والا معاملہ ہے، اس کے ساتھ اب میزلز کی شرط بھی سامنے آئی تھی کہ یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ ایرانی جو میزلز ہیں انہوں نے جس طرح سے تباہی پھیری ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، اس پر سب کو زیادہ کنسرن شروع ہو گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے جو معاملات ہیں وہ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو سکیں گے؟ دیکھیے، بہت سارے کنسرنز ہیں، بہت سارے کنسرنز ہونے بھی چاہیے. جنگ ایک اٹسیلف ایک بہت بڑا کنسرن ہے اور ایسا ایک بہت سنگین مسئلہ ہوتا ہے. جنگ شروع کرنے سے پہلے تو ہر ملک کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے، فیصلہ کرے، اپنی مرضی کا ہتھیار چوز کرے یا اپنی مرضی کا وقت چوز کرے کہ اس نے کب اس میں انٹر ہونا ہے. لیکن جیسے ہی پہلا میزائل ڈال دیا جاتا ہے، جیسے ہی پہلا حملہ کر دیا جاتا ہے، تو وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ ملک اپنے ہاتھ سے تمام چیزیں کھو بیٹھتا ہے. اب وہ دوسروں کی مرہون منت بھی ہو جاتا ہے، سامنے والے ملک کی مرہون منت ہو جاتا ہے، باقی ممالک جو کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس جنگ میں حصہ شاید نہ بھی ہو، ان کے بھی مرہون منت ہو جاتا ہے. بہت سے محرکات کو ملحوظ خاطر لانا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بٹن ہوگا جو دبا دیا جائے گا، جو کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لاسٹ جو ٹور ہوا ہے کہ اس کے اندر کیوں نہیں کوئی نتیجہ خیز بات ہوئی. ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بٹن ہے وہ دبا دیا جائے گا اور جنگ وہیں رک جائے گی یا چیزیں ریورس ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہوتا. یہ سلسلہ، یہ جو عمل ہوتا ہے کہ سلسلے وار ہوتا ہے، مرحلے وار ہوتا ہے. اس کا ایک مرحلہ ہم نے دیکھا کہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا، دوسری کی طرف ہم آگے جا رہے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس دوران ایسے وقت بھی آتے ہیں جہاں پر نظر آتا ہے کہ کبھی ڈپلومیسی جیت رہی ہے جنگ بندی کے لیے، کبھی دوبارہ ایسے لگتا ہے کہ طاقت کی طرف جایا جا رہا ہے، طاقت کے استعمال کا اشارہ کیا جا رہا ہے. اور بہت بار تو ایسے لگتا ہے کہ یہ دونوں بیانات، کیونکہ ہم امریکہ کو پیچھے دیکھتے بھی رہے ہیں، اسرائیل کو بھی دیکھتے رہے ہیں، ایسا بھی نظر آتا رہا ہے، وقت آتا رہا ہے کہ یہ دونوں بیانات، سفارت کاری اور طاقت کا استعمال ایک ہی وقت میں کیا جا رہا ہے. یعنی کہ لگتا ہے کہ مخالف سمت میں بات کو لے کر جایا جا رہا ہے. بہرحال اس وقت جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے بھی اپنے ابتدائیہ میں بتایا، سر کی خبر تو بہت مستند ہوتی ہے. میں ان کی خبروں کو سنتا رہتا ہوں، تجزیے کو بھی سنتا رہتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ کوئی بڑی شخصیت آنے والی ہے، تو کلیئرلی پاکستان نے ایک بہت پازیٹیو رول پلے کیا ہے. یہ انگیجمنٹ چینل کھول کے، نہ صرف یہ انگیجمنٹ چینل اوپن کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے، اس کو مینٹین کیا گیا ہے، اس کی طرف مزید آگے بڑھا جا رہا ہے تاکہ ریزولوشن ہو سکے. ریزولوشن اگر ہم اس ریزولوشن کے قریب پہنچ گئے ہیں تو یہ کہہ دینا بھی نامکمل بات ہوگی کہ اس ریزولوشن میں صرف اور صرف نیوکلیر ایجنڈا پہ بات کی جائے یا اسی کے بارے میں بات کی جائے اور کچھ نہ کہا جائے. ایران نے بہت بھاری قیمت آج تک ادا کی ہے، اس کی اکانومی نے، جو اس کے اوپر سینکشنز لگی ہیں. اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا تو ایران کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس ڈیل کو اپنے لوگوں تک دینا، ان کو اعتماد میں لینا. اس سے بھی زیادہ ضروری میرے نزدیک ریجنل سٹیبلٹی ہے. ہم سب نے دیکھا ہے کہ کیسے ریجنل سٹیبلٹی خاص طور پر میری ٹائم انسیکیورٹی کی وجہ سے سامنے آئی ہے. جو ممالک اس کا نہیں حصہ وہ بھی ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے اسٹریٹ آف ہارموز کی وجہ سے، کیونکہ وہ سینٹرل پیس بنا ہوا ہے. بلکہ یہ کہنا ابھی غلط نہیں ہوگا کہ وہ اکنامک آرٹری ہے اس پوری دنیا کی. وہ صرف ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر عسکری طاقت کا مظاہرہ کیا جائے، یا وہ ایک صرف کوئی لیگل مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک اکنامک ہب ہے، اکنامک آرٹری ہے، اس کو کھلا رہنا ضروری ہے. اس کو اگر ہم قانون کی نظر سے دیکھیں تو قانون جو ہے یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن سی، لاز آف سی تو موجود ہے، اور وہ ایسی انٹرنیشنل اسٹریٹس کو ایک ٹرانزٹ پیسج بھی مہیا کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اس کنونشن کا حصہ ایران نہیں ہے، لہٰذا اس کنونشن کی اسموتھ امپلیمنٹیشن ہمیں دکھائی نہیں دی گئی، اس کی انفورسمنٹ بلکہ انٹرپریٹیشن بھی دکھائی نہیں دی گئی. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسٹمری لا کا حصہ بھی ہے، کچھ اس کے برعکس اس کے بارے میں ویو رکھتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی اگر دیکھیں تو جیسے ایران نے بہت وائزلی پلے کیا ہے، کوئی کلیئر بلاکیڈ بھی نہیں ہوا، لیکن ایسا پرسپشن بنا دیا گیا جس کی وجہ سے ویسلز خود ہی وہاں پہ نہیں آنا چاہتے. انشورنس پریمیم اتنے ہائی ہو گئے کہ پوری دنیا کی اکانومی ڈسٹرب ہو گئی. اور ایسے وقت میں پاکستان کا آگے آنا، پاکستان کو نے ایک فیسیلیٹیشن کا جو پلیٹ فارم دیا ہے وہ دینا ایک بہت بہت بڑی بات ہے. نا کمنگ بیک ٹو دا نیوکلیر ایجنڈا، جیسے سر نے بھی اس کی طرف ذکر کیا، اگر تو ایران سے یہ امید رکھی جا رہی ہے کہ وہ زیرو انریچمنٹ میں جائیں گے، تو وہ مجھے پاسبل نظر نہیں آتا. جیسے سر نے اس کی طرف کور کیا کہ این پی ٹی میں بھی سر کے الفاظ سے کہ کور کیا جاتا ہے ایسے ملک کو. سر اس کے اندر بہت بہترین طریقے سے کہا گیا ہے، این پی ٹی کے اندر اٹسیلف کہا گیا ہے کہ یہ ہر ملک کا انalienable رائٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں 3 to 5% کا ریشو سامنے آتا ہے نا، اس کے لیے بھی منع کیا جا رہا ہے. رائٹ، وہ نہیں، وہ اگر آپ این پی ٹی کے ٹیکسٹ معروف ایڈ کرنی ہے مجھے. جی
جی احتشام صاحب. معروف ایک چیز مجھے ایڈ کرنی ہے. دیکھیں بڑی اچھی بات ہے کہ ہم بات دیں. اب اس میں جو ابنائے حرمس کی بات ہے نا، دیکھیں اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی یا بلاکیٹ کر دیا امریکہ نے، اس کے بعد ایران کی بھی پوزیشن بڑی ٹف ہو گئی تھی، تو یہ بہت بڑا کلیش ہونے جا رہا تھا. آپ اس حوالے سے تلاتے ہیں کہ چائنا نے پریویل کیا اور پھر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو بتایا کہ دیکھیں اس سے کرنے سے معاملات خراب ہو جائیں گے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں شام صاحب، پوائنٹ آ گیا آپ کا. حماد صاحب پہلے تو آپ کنٹینیو کیجیے گا اور لاسٹ ہی بس کنکلوڈ کر دیجیے گا کہ یہ جو لاسٹ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور دور آنے والا ہے، یہ آخری ہوگا، اس کے بعد مزید راؤنڈز بھی ہو سکتے ہیں. جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں بھی اسی بات کی طرف آ رہا تھا کہ اگر ہمیں ایگریمنٹ ہوتا دکھائی بھی دے جاتا ہے، اسی مرحلے میں ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس کو فائنل ڈیسٹینیشن نہیں سمجھنا. ایگریمنٹس ان اٹ سیلف ایک منزل نہیں ہوتے، وہ آنے والے وقت کے لیے ایک اسٹرکچرڈ فریم ورک ہوتے ہیں کہ مزید مسائل اگر آئیں گے تو ان کو کیسے حل کیا جائے گا. اور ایگریمنٹس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پولیٹیکل ول بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اگر ہم ماضی کی طرف نظر دوڑائیں تو 2015 میں انہی دونوں ممالک نے پہلے بھی ایک ایگریمنٹ کیا تھا، جو کہ صرف پولیٹیکل ول، پولیٹیکل انٹرسٹ چینج ہونے کے باوجود ہم نے دیکھا کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ وہ انٹرسٹ نان افیکٹو ہو گیا، ان افیکٹو ہو گیا، اس کو لے کر آگے نہیں چلا جا رہا. ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ یوکرین اور رشیا کے درمیان میں بھی ایک ڈیل ویٹ ڈیل ہوئی تھی، جس کے بارے میں جو ترکیے نے غالباً میڈیٹ کرائی تھی، یونائٹڈ نیشنز نے کرائی تھی. اس کا بھی نتیجہ آپ دیکھیے کہ جیسے ہی پولیٹیکل ول ختم ہوتی ہے یہ ایگریمنٹس ختم ہو جاتے ہیں. میں یہاں پر بات کرتا چلوں ڈیوڈ کیمپ کا جو ایکارڈ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیے اس کی وجہ سے ایجپٹ کی اور اسرائیل کی ڈائریکٹ جنگ نہیں ہوئی. خطے میں خاطر خواہ بے شک عمل نہیں آیا ہوگا، لیکن ایک اگر طاقتور میڈیٹر اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا امریکہ، جس کی وجہ سے نہیں ہوئی. پاکستان اور بھارت کا بھی ایک ایگریمنٹ رہا ہے، انڈس ایگریمنٹ، جو ابھی بھی انڈیا کی طرف سے پاس کیا گیا ہے، وہ بھی بیٹر میکینزم کی وجہ سے آج تک پڑھایا جاتا رہا ہے انٹرنیشنل لا میں. تو اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایگریمنٹ اٹ سیلف از جسٹ ناٹ دا ڈیسٹینیشن، اس کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.